بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما ادرك مد احدهم ولا نصيفه. رواه مسلم. محترم حضرات، سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے احباب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں ایک عالم دین نے ایک سے زائد مرتبہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی اور ان کو ہدف طعن بنایا، ان پر طعن و تشنیع کی. اب تک ہم اور آپ یہی جانتے اور سنتے تھے کہ شیعہ اور روافض یہ صحابہ کرام کے گستاخ ہیں، صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، نعوذ باللہ صحابہ کرام کی تکفیر کرتے ہیں اور ان کی شان میں بہت ساری گستاخیاں کرتے ہیں. لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس بھی ان کے بہت سارے ایسے ایجنٹ ہیں جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے. نعوذ باللہ اس شخص نے صحابہ کرام کو دو حصوں میں تقسیم کیا اور کہا کہ بعض صحابہ نعوذ باللہ منافق تھے، جبکہ منافق اور صحابی دونوں اپوزٹ چیز ہیں. صحابی کہتے ہی ہیں جو ایمان کے سب سے اعلیٰ مقام پر ہو، نفاق کا اس کے پاس کوئی شائبہ بھی نہیں پایا جا سکتا. جس کے ایمان کی تعریف رب العالمین نے کی ہو اور جس کے ایمان کو دوسروں کے لیے بعد میں آنے والوں کے لیے معیار بنایا گیا ہو. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر وہ لوگ جو بعد میں آنے والے ہیں تمہارے طریقے پر تمہاری طرح اگر وہ ایمان لائیں گے تب جا کر کے ان کو ہدایت ملے گی، وہ ہدایت یاب ہوں گے. تو صحابہ کا ایمان، صحابہ کا طریقہ، صحابہ کا منہج ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ اس کے رسول نے معیار بتایا ہے. تو جن کا ایمان ہی ہمارے لیے معیار ہو تو ان کے ایمان میں کسی قسم کی شک شبہ کرنا، ان کی عدالت کو مجروح کرنا، ان پر طعن و تشنیع کرنا، سب و شتم کرنا، یہ فسق و فجور کا کام ہے. ایسا انسان، ایسا گستاخی کرنے والا انسان فاسق و فاجر ہوتا ہے. اور اس شخص نے نعوذ باللہ یہ بھی کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بنو امیہ کے درباری مولوی تھے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آدھی حدیثوں کو امت کے سامنے بیان کیا اور آدھی حدیثوں کو چھپائے رکھا. اس قسم کی گستاخی جب ایک صاحب ایمان، ایک مومن پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو اس کی ایمانی غیرت جاگ جاتی ہے اور اس کی ایمانی غیرت جوش میں آتی ہے اور آنا بھی چاہیے. اس لیے کہ صحابہ کرام کی طرف سے دفاع کرنا یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے. یہ اور بات ہے کہ صحابہ کرام ہمارے دفاع کے محتاج نہیں ہیں. صحابہ کرام کی طرف سے دفاع تو خود اللہ رب العالمین کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف سے دفاع کیا ہے. پورا قرآن و حدیث صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب سے بھرا پڑا ہے. سورہ حج کی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. اللہ تعالیٰ دفاع کرتا ہے، ڈیفنس کرتا ہے ایمان والوں کی طرف سے. ایمان والوں پر اگر کوئی مصیبت آئے، دشمنوں کی طرف سے کوئی سازش ہو، کوئی حملہ ہو تو اہل ایمان کی حفاظت اللہ کرتا ہے. ایمان والوں کی طرف سے دفاع اور مقابلہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. یہ اہل ایمان کی فضیلت ہے. ظاہر ہے کہ ایمان والوں کی فہرست میں اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے نمبر پر اگر کوئی آتے ہیں تو وہ صحابہ کرام ہیں. اس لیے کہ صحابہ کا ایمان ہمارے لیے معیار بنایا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی طرف سے دفاع کرتا ہے تو ایمان والوں کی فہرست میں سب سے پہلے صحابہ کرام آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین خود صحابہ کرام کی طرف سے
دفاع کرتا ہے، اور پورا قرآن صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب سے بھرا پڑا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے بارے میں کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہی حقیقی مومن ہے۔ کہیں کہتا ہے اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں۔ اولئک هم الراشدون، یہی نیک بندے ہیں۔ اولئک هم الفائزون، یہی نیک لوگ ہیں، کامیابی پانے والے ہیں۔ اولئک هم خیر البریہ، یہی مخلوق کے سب سے بہتر لوگ ہیں۔ اولئک لهم الخیرات، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے نیکی اور بھلائی ہے۔ اولئک حزب اللہ، یہ لوگ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ صحابہ کرام یہ طبقہ اللہ کا طبقہ ہے۔ تو مختلف انداز سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کے مناقب اور ان کے فضائل کو بیان کیا ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا دفاع کرتے ہوئے کہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، اے لوگوں تم میرے صحابہ کو سب و شتم مت کرو، ان کی شان میں گستاخی مت کرو، ان کو لعن طعن مت کرو، اس لیے کہ آپ نے قسم کھا کر کے کہا والذی نفسی بیدہ، قسم میں اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذہبا، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو ان کے 1 مد یا آدھا مد کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام نے 1 مد یہ ناپنے کا، اناج اور غلہ ناپنے کا ایک پیمانہ ہے، تقریباً 1 مد 500 گرام ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے 1 مد جو خرچ کیا ہے، ہم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں تو اس کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا مقام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث میں، آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، انصاری صحابہ جنہوں نے دین کی نشر و اشاعت میں بڑی قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے مہاجرین صحابہ کی بڑی خدمت کی، ان کے ساتھ ایثار و قربانی کا معاملہ کیا، انصاری صحابہ کی دین کی نشر و اشاعت میں بڑی مثالی قربانیاں ہیں۔ آپ نے کہا کہ انصاری صحابہ سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، یہ مومنوں کا کام ہے، اور ان سے بغض رکھنا یہ نفاق ہے، منافق ہی ان سے اپنے دل میں بغض اور کینہ اور کپٹ رکھ سکتا ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر آپ نے کہا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو شخص میرے صحابہ کو سب و شتم کرے گا، ان کی شان میں گستاخی کرے گا، ان پر لعن طعن کرے گا، ان کے مقام و مرتبے کو گھٹائے گا، تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور دنیا کے سارے لوگوں کی لعنت اس کے اوپر پڑے گی۔ آپ سوچئے کہ گستاخ صحابہ، جو صحابہ کا گستاخ ہو، یہ ایسا شخص ملعون ہے، اور ایسے شخص پر دنیا بھر کے لوگوں کی لعنت پڑتی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام خود ایک دوسرے کا صحابہ کا دفاع کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، لا تسبوا اصحاب محمد فلا مقام احدهم ساعة خیر من عمل احدکم عمرہ، اے لوگو تم اصحاب محمد کو برا بھلا مت کہو، ان کی شان مت گھٹاؤ، اس لیے کہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند گھڑیاں، چند لمحے جو گزارے ہیں، یہ ان کی چند گھڑیوں کی رفاقت اور صحبت تمہاری زندگی بھر کے عمل سے بہتر ہے۔ اور سعید بن زید رضی اللہ عنہ قسم کھا کر کے کہتے تھے کہ کسی ایک صحابی کا اللہ کے رسول کے ساتھ کسی ایک غزوے میں شریک ہونا یہ تمہاری زندگی بھر کے اعمال سے بہتر ہے، اگرچہ تمہیں نوح علیہ السلام کے برابر عمر دی گئی ہو۔ یعنی اگر کسی کو 1000 سال کی عمر مل جائے اور پورے 1000 سال انسان پورے 1000 سال نیکیوں میں اللہ کی عبادت میں گزار دے، تو صحابہ کرام کسی ایک صحابی کا کسی ایک غزوے میں، ایک جنگ میں شریک ہونے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ صحابہ کرام کا مقام ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ من طعن فیہم او سبہم فقد خرج من الدین ومرخ من ملت المسلمین، اگر کوئی شخص صحابہ کرام کو سب و شتم کرتا ہے، ان پر لعن طعن کرتا ہے، تو سمجھیے کہ وہ دین سے نکل گیا اور مسلمانوں کے گروہ سے وہ خارج ہو گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے کہ اگر تم دیکھو کہ کوئی شخص صحابہ کرام کا برائی سے تذکرہ کرتا ہے، ان کے عیوب بیان کرتا ہے، تو تم سب سے پہلے اس کے اسلام پر شک کرو، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل یہ بھی کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص صحابہ کرام کو یا ان میں سے کسی کو سب و شتم کرتا ہے، ان پر لعن طعن کرتا ہے، ان کے عیوب بیان کرتا ہے، تو فہو مبتدع رافضی خبیث مخالف لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا۔ امام احمد بن حنبل کہتے کہ ایسا شخص بدعتی ہے، رافضی ہے، کتاب و سنت کا مخالف ہے،
اور خبیث ہے، اللہ رب العالمین ایسے شخص کے نہ فرض کو قبول کرے گا اور نہ نفل کو قبول کرے گا۔ یہ امام احمد بن حنبل کا قول ہے۔ امام ابو زرع رازی کہتے تھے کہ جب تم دیکھو کہ کوئی شخص صحابہ کرام کے شان کو گھٹا رہا ہے، صحابہ کرام کی شان میں کمی پیدا کر رہا ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ، تو تم جان لو کہ وہ زندیق ہے، بے دین ہے، اس کے پاس اب دین اور ایمان باقی نہیں رہ گیا۔ اس لیے اگر صحابہ کرام کی شان میں گستاخی ہو تو اور ہم کو معلوم ہو، ہمیں پتہ چلے، تو یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ صحابہ کرام سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم ان کی طرف سے دفاع کریں اور ان کے مقام مرتبے کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، صحابہ کرام کی سیرت کو لوگوں کو سمجھائیں، ان کا مقام مرتبہ جو ہے، اور دین اسلام کے لیے جو ان کی مثالی قربانیاں ہیں ان قربانیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، ان کی عظمت کو لوگوں کے دلوں میں بٹھائیں تاکہ لوگ صحابہ کرام سے محبت کریں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے، اگر اس کی ذات پر، اس کی عزت و آبرو پر، اس کی شخصیت پر، اس کی عدالت و ثقافت پر اگر نشانہ بنایا جائے، حملہ کیا جائے، تو جو شخص جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی طرف سے دفاع کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے صحابہ کی طرف سے دفاع کیا ہے، صحابہ ہمارے دفاع کے محتاج نہیں ہیں، لیکن یہ ہماری ایمانی غیرت ہے اور ان سے محبت کا تقاضا ہے کہ جب جس دور میں، جس علاقے میں، جس محلے میں، جس شعبے میں صحابہ کرام کی شان میں ادنا گستاخی ہو تو وہاں کے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے، اہل ایمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ صحابہ کرام کی طرف سے دفاع کریں۔ اس لیے کہ صحابہ کرام پر اعتراض کرنا دراصل یہ کتاب و سنت پر اعتراض کرنا ہے۔ لوگ صحابہ کرام پر اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ چاہتے ہیں کہ کتاب و سنت کو ہم مشکوک بنا دیں۔ صحابہ کرام پر اعتراض کرنا دراصل اسلام پر اعتراض کرنا ہے۔ صحابہ کرام کو سب و شتم کرنا دراصل یہ اللہ اور اس کے رسول کو گالی دینا ہے۔ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کو بیان کیا ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کی تعریف بیان کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کے اندر ان کے مقام و مرتبے کو بیان کر رہے ہیں، اور ہم ان کی شان میں گستاخی کریں، ان کے مقام کو گھٹائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ پر جرح کرنا، ان پر لعن طعن کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول پر جرح کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام پر جرح کرنا، ان کو ہدف طعن بنانا، ان پر سب و شتم کرنا، یہ شریعت کو، کتاب و سنت کو، دین اسلام کو مشکوک بنانا ہے۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پورا دین، ہماری شریعت مشکوک ہو جائے، اس لیے کہ یہ دین، یہ اسلام، یہ شریعت ہم کو صحابہ کرام کے واسطے سے ملا ہے۔ صحابہ کرام نے پوری امانت داری کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے سنا، پوری امانت داری کے ساتھ ہم تک اس کو پہنچایا، ہم تک اس کو نقل کیا۔ اب جب صحابہ کرام ہی مشکوک ہو جائیں گے، ان کی عدالت اور ثقافت ہی مجروح ہو جائے گی، صحابہ کرام ہی لائق اعتبار نہیں رہیں گے، تو ظاہر ہے کہ ہمارا پورا دین، ہماری پوری شریعت مشکوک ہو جائے گی اور لائق اعتبار نہیں رہے گی۔ اسی لیے یہ دشمنوں کی سازش ہے اور مستشرقین کی یہ سازش ہے کہ صحابہ کرام پر اعتراض کر کے، ان کو ہدف طعن بنا کر کے، ان کے مقام و مرتبے کو مجروح کر کے اسلام پر ڈائریکٹ وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، دین پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان کی سازش کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور صحابہ کے مقام اور صحابہ کی سیرت کو پڑھنے اور سننے کی ضرورت ہے، تاکہ جب بھی صحابہ کرام کی شان میں گستاخی ہو تو ہم ان کی طرف سے دفاع کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور ان کے مقام و مرتبے کو لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔